السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ نماز میں عورت اپنے دونوں قدم چھپائے گی یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد حدیث نمبر 640 میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتصلی المرأة فی درع وخمار لیس علیہا ازار، کیا عورت ایک کپڑے کے اندر اور دوپٹے کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے؟ لیس علیہا ازار، کہ اس پر تہمت وغیرہ نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، ہاں پڑھ سکتی ہے جب اس کا کپڑا اتنا لمبا ہو کہ جو قدموں کا اوپر والا جو حصہ ہے وہاں تک پہنچ رہا ہو۔ اچھا، یہ اس حوالے سے روایت ہے۔ باقی اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، علماء کرام کے یہاں دو گروہ ہیں۔ ایک طبقے کا کہنا ہے کہ عورت کا نماز میں دونوں قدموں کو چھپانا ضروری ہے۔ دلیل کے طور پہ یہی ابو داؤد کی ام سلمہ والی روایت پیش کی جاتی ہے۔ اس میں امام خطابی اور دیگر کئی اہل علم شامل ہیں۔ باقی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر بعض کبار اہل علم کی رائے کیا ہے کہ خواتین کا نماز میں اپنے دونوں قدموں کو چھپانا ضروری نہیں ہے، اور وجہ یہ بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ام سلمہ والی جو روایت ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 640، اس بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث بیان کی ہے نا، تو اس کے بعد لکھتے ہیں روا هذا الحدیث مالک بن انس وبکر بن مضر وحفص بن غیاث واسماعیل بن جعفر وابن ابی ذئب وابن اسحاق عن محمد بن زید عن امہ عن سلمہ۔ یہ سارے راوی ذکر کر کے پھر کیا کہتے ہیں، لم یذکر احد منہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے راویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ الفاظ آگے کیا ہیں، قصروا به علی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بلکہ اس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا پر ہی موقوف جانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا، امام داؤد کی عبارت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو روایت ہے نا کہ آپ نے ایسے کہا تھا، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سیدہ ام سلمہ کے ساتھ ہے، یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ اپنی رائے ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے کہ شریعت میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ ام سلمہ والی روایت وہ ان کی ذاتی بات ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ام سلمہ والی وہ جو روایت ہے اس میں قدموں کے اوپر والا حصہ وہ مراد ہے۔ وہاں سے مفہوماً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ازار نہیں ہے، نیچے والا کپڑا نہیں ہے، اوپر والی چادر ہی نیچے آنی ہے، تو کم از کم وہ قدموں تک تو ہونا، یعنی سارا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، قدم اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ تیسری بات یہاں یہ یاد رکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ الشرح الممتع علی زاد المستقنع عربی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کا قول کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنا چہرہ، اپنے جو ہاتھ ہیں اور اسی طرح اپنے قدم ہیں، ان کو چھپا کر نہیں رکھے گی، یعنی کھلا رکھ سکتی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کیا فرماتے ہیں، ان النساء فی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن فی البیوت یلبسن القمص، خواتین جو تھیں، عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے گھروں میں وہ قمیض پہنا کرتی تھی۔ ولیس لکل امرأۃ ثوبان، اس وقت ہر کسی عورت کے پاس 2 کپڑے ہونا یہ ممکن تھا، اسی لیے تو ولہذا اذا اصاب دم الحیض الثوب غسلته وصلت فیہ، اسی لیے تو جب وہ چونکہ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، قمیض ہوتی تھی وہی نیچے تک ہوتی تھی،
تو جب خواتین کے ایام آتے اور اس کے ساتھ کپڑا جو ہے متاثر ہوتا تو اسی کو ہی دھو کر اس کے اندر نماز پڑھتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ اور کوئی کپڑا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو اس بنا پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا ہے فتکون القدمان والکفان غیر عورۃ فی الصلاۃ، اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدم اور جو ہاتھ ہیں یہ نماز کے اندر ان کو چھپایا نہیں جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہی بات راجح ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ والی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں خاتون اپنے سر کو ڈھانپے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے متعلق روایت موجود ہے لا يقبل اللہ صلاۃ الحائض الا بخمار، ابو داؤد کی حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ کے بارے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں تو الفاظ آگے، لیکن قدم کی بھی الگ سے وضاحت ہونی چاہیے تھی، لہذا چونکہ وضاحت نہیں ہوئی تو خواتین گھر میں رہ کر اپنے قدم اگر ان کے کھلے رہ جائیں، ان کے اوپر کپڑا نہ ہو تو اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ قدم جو ہیں وہ سطر میں شامل ہیں کہ نہیں، تو اس کے متعلق راجح بات یہی ہے کہ خاتون ساری کی ساری ہی سطر ہے۔ ہاں اس کے جو بھائی ہیں، اس کے والد ہیں، چچا ہیں یا دادا نانا یا اس طرح کے جو محرم رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے اس کا چہرہ ہے، سر ہے، اسی طرح ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، تو یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ باقی باہر والے جو افراد غیر محرم ہیں ان کے لیے ساری کی ساری عورت ہی وہ سطر ہے، حتیٰ کہ اپنی آنکھیں بھی چھپائے گی، قدم بھی چھپائے گی، ہاتھ بھی چھپائے گی، دستانے پہن کر پھر جائے باہر، اسی طرح جرابیں کا استعمال کر کے باہر جائے، اور جو حجاب کرنا ہے آنکھیں اس سے نظر نہ آئے بلکہ کپڑا آگے ہونا چاہیے جس کے ساتھ کوئی آنکھیں بھی نہ دیکھ سکے۔ تو ساری کی ساری عورت جو ہے وہ سطر میں شامل ہے، لیکن نماز کے حوالے سے یہ یاد رہے کہ اس میں قدم جو ہے اسی طرح ہاتھ، چہرہ وہ مستثنیٰ ہیں، اگر وہ کھلے رہ جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔